مسجدیں بہی رہتی ہیں، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو پھر مسجدوں سے ہمارے دوست احباب ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ ہمیشہ کے لیے غائب ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے صوبہ کرناٹک نہیں بلکہ پورے ملک کی مشہور اور مقبول شخصیت میرے استاذ محترم نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد حضرت کے بارے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں خدمت کر رہے ہیں، اس سے میری مراد ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے نماز عشاء میں جو قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں اسی سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں حضرت والا سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک طرف ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ عید کے چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر، عید المبارک کا اعلان ہو گیا اور ذوق در ذوق ایک بڑا مجمع عید کی تیاری میں لگ چکا ہے، اور عید کی ظاہری زینتیں جن چیزوں سے اپنائی جاتی ہیں اس کی تیاری میں اپنے جمع کردہ پونجی کو لے کر نکل پڑا ہے۔ ایک وہ مجمع جس نے پورا رمضان اس بات کی کوشش کیا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ناراض ہونے نہ دیں، اوراد و وظائف کا اہتمام کریں، روزے تراویح کی پابندی کریں، اور قرآن پاک کو اللہ کے در میں عبادت میں کھڑے ہو کر پابندی سے سنیں اور اس کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں، تاکہ عید کے دن اللہ کے طرف سے جب مغفرت کا پروانہ تقسیم کیا جائے تو اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ ان لوگوں کے لیے الایمان بین الخوف والرجاء، ایک طرف ڈر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال میں کوئی نقطہ رکھ دیا تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، امید بھی ہے انشاءاللہ اللہ ان اعمال کو ضائع ہونے نہیں دے گا،
ضرور سعادت مندوں میں اللہ شامل کرے گا۔ تو یہ دو طرح کی جماعتیں، ظاہری عید منانے والی ایک جماعت، حقیقی عید منانے والی اور حقداروں کی ایک جماعت۔ ایک طرف ظاہر کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے فرشتوں کا کچھ لینا دینا ہی نہیں، اللہ کا بھی کچھ لینا دینا نہیں، عید کا بھی کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ آئیں گے جائیں گے، وہ اپنا مزہ اپنے آپ کر لیں گے، حقیقی مزے میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے جلسہ ہوتا ہے تو جلسے میں انعام لینے والے وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے پورا سال محنت کر کے پڑھا، وہ واقعتاً قابل رشک ہیں، وہ واقعتاً قابل داد ہیں، وہ واقعتاً قابل دید ہیں۔ ان کو بلایا جائے گا، اعزازوں سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، اور ان کے نہ آنے پر پوچھا جائے گا بھئی وہ بچہ کیوں نہیں آیا۔ وہ اگر تاخیر سے آیا تو اس بچے کو کہا جائے گا بھئی تم تاخیر کیوں کیے، ہم تو بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ اور اسی مجمع میں دیگر بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ان کے آنے جانے سے جلسے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ برائے دیدار ہیں، وہ لوگ نظارے کے دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، بس وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے آئے، شرکت کے لیے آئے، اور ان کی شرکت ہو گئی چلے گئے۔ ان کا آنا جانا کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا آپ کیوں نہیں آئے، اور آپ کے آنے پر اتنا بڑا استقبال بھی نہیں ہوتا، آئیے آئیے آئیے۔ اسی طرح کل کا دن جو لوگ رمضان کے قدرداں ہیں، ان کی قدر اللہ کل کرے گا، فرشتے بھی کل کریں گے، وہ ہوں گے کل کے مہمان، ان کا ہوگا اللہ میزبان۔ اللہ رب العزت ان کا اعزاز کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ وہ جو روایتوں میں ہم سنتے ہیں، یہ ایک راہ سے آیا کرو دوسرے راہ سے جایا کرو، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت دونوں راہوں میں دست بستہ ہو کر کھڑے رہیں گے، ان سے اعزازی طور پر، اکرام کے طور پر، احترام کے طور پر بڑا ہجوم فرشتوں کا ملاقات کرے گا۔ ان کو اللہ آنکھ سے خلاصی اور جنت کا پروانہ نصیب کرے گا۔ تو وہ جماعت جن کو واقعتاً مبارکبادی دی جانی چاہیے، عید مبارک ان کو کہنا چاہیے، وہ مبارکبادی کے قابل ہیں، وہ دید کے بھی قابل ہیں، داد کے بھی قابل ہیں، اور وہی اصل عیدگاہ کے شہزادے ہیں۔ اور دیگر تمام باراتی ہیں، ان کا آنا جانے سے عیدگاہ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں یہ فرمایا، من کانت لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ نے وہاں عجیب انداز سے فرمایا، اگر اس سب کے باوجود قربانی کی نیت نہیں ہے، آپ لوگ عیدگاہ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آتے کیوں ہو؟ کیا ضرورت ہے آنے کی؟ آنے کا کوئی مطلب نہیں، آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تم لوگ تماشائی بن کر عید میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں ہو وہاں رہو بس۔ اسی طرح عید الفطر یہ خفیہ عبادت کا یہ خفیہ نتیجہ ہے، خفیہ عبادت۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، کس نے روزہ رکھا، کیسا روزہ رکھا، کس نے تراویح پڑھی، کیسی تراویح پڑھی، کس نے دعا کیا، کیسی دعا کیا، اللہ کو کون کتنا منایا، یہ خفیہ بات ہے۔ اس لیے آپ نے یہ بات عید الفطر میں نہیں فرمائی۔ وہاں عید الاضحیٰ میں قربانی ظاہر کی بات ہے، اس لیے آپ نے کہہ دیا قربانی کا ارادہ نہیں، یہاں مت آیا کریں۔
उलमा फरमाते हैं हकीकत में देखा जाए सरकार का वो इरशाद अगर आज के दिन हम लागू करें तो हम यूँ कहेंगे जो रोज़ा नहीं रखा उसे ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है, जो तरावी नहीं पढ़ी उसे भी ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है, जो रमज़ानुल मुबारक की कदर नहीं किया वो भी ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है, जो रमज़ानुल मुबारक में आवारा गर्दी किया वो भी ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है, और जिसने रमज़ानुल मुबारक को पामाल कर दिया वो भी ईदगाह आने की इजाज़त नहीं है। साफ ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन खुफिया इबादत है और खुफिया को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने खुफिया ही रखा। कल फरिश्ते देखकर हंसेंगे कैसा बेवकूफ़ है, फेल हो गया, हंस रहा है। कल बड़ा मजमा ईदगाह में आपको वो मिलेगा, ज़िंदगी में तरावी पढ़े नहीं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, वहाँ फरिश्ते हंस रहे, कई के मुबारक, क्या खाक के मुबारक, तू जहन्नम से खुलासी पाया नहीं, जन्नती बना नहीं, अल्लाह की नाराज़गी तुझसे दूर हुई नहीं, अल्लाह अभी भी तुझसे नाराज़ है, जहन्नमियों की फहरिस्त में तेरा नाम है, क्या खाक की मुबारकबाजी दे रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? आपस में मुबारकबाजी देते, एक देखे फेल हो गया, मुबारक दोस्त, माशाल्लाह क्या मुबारकबाजी, फेल हो गया ना दोस्त, का तो गुस्सा था नहीं, नीचे से ऊपर तक आग लगती कि नहीं लगती? कोई फेल होने के बाद मुबारकबाजी थोड़ी देता है। अरे पास की मुबारक दी जाती है, कामयाबी की मुबारक दी जाती है, पोजीशन की मुबारक दी जाती है, आला दर्जे की मुबारक दी जाती है, अदना दर्जे पर भी कोई कामयाब हो गया, चलो भी अदना दर्जे की मुबारकबाजी दे दी जाती, किसी से एजाज़ी इनाम दे दो। लेकिन जो कामयाब हुआ ही नहीं, क्या खास की मुबारकबाजी दे रहे हो? कल उन्हें ईद मुबारक, क्या गले मिल रही, क्या गले घसले रही, क्या हाथां घसले रही, ला हौला वला कुव्वा, ला हौला वला कुव्वा, उनको देखकर फरिश्ते हंस रहे। देखो कैसे दोज़ाही हैं, जिनको मुबारकबादी है ही नहीं, मुबारकबादी दे ले रहे हैं आपस में। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, कल बड़ा हर एक के लिए एहसास अपने अंदर बेदार फरमाकर कल के नमाज में हाज़िरी की आदमी कोशिश करे। इसीलिए करना क्या चाहिए? आज की रात सबसे ज़्यादा कीमती रात है, अल-इअ्तिबार बिल ख़वातीम। इसलिए क्या कहा गया? आज की रात 5 अमल किया करो। नंबर 1 इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अत्ताइब मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। आज का दिन अल्लाह के सामने हम खूब दिल लगाकर तौबा करें, यकीन के साथ, उदू रब्बकुम व अंतुम मुतयक़्क़िनून बिल इजाबा। अल्लाह से ऐसी दुआ करो, अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा, अल्लाह ज़रूर करेगा। और आज अल्लाह के सामने रमज़ान कैसे गुजारे सब जानते हैं। अल्लाह के सामने हम खूब इस्तिग़फ़ार करें, दिल लगाकर इस्तिग़फ़ार करें। तो जब इस्तिग़फ़ार करेंगे, मैं तो कहता हूँ बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर डालते वक्त उस्ताद मासूम चेहरा रख बैठ जाती है। अब हज़रत नंबर डाल रही, सूरत देखे तो ऐसी उतरी हुई, ऐसे दर्दमंदाना, चेहरे पर तमाम उदासियाँ, चेहरे पर तमाम अलम, तमाम गम ऐसा नज़र आ रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ। जैसे बाज़ मरतबा आप बकरों को देखो, बकरों को कितना मासूमियत के साथ देखते हैं। जी में ये आता है, ऐसे मासूम बकरों को ज़ुबा कर लेना अच्छा दिखता है क्या? वैसे चेहरा यूँ रख लग बढ़ जाती। अब अल्लाह ताला भी देखिएगा, कई को भी आज की रात के सबा हमारे मेहमान नवाजी के दिन इन्हें कई कुशल उतार ले बैठे हैं, सो या अल्लाह ने उसे माफ़ कर डालना करते। हो सकता है फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाओ, उस शक्ल पर भी अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। अब वो शक्ल बनाने की रात आज ही की रात, सबा वो शक्ल से बनाने फजर के बाद बनाने की इजाज़त नहीं है।
فجر کے بعد ایسی شکل بنائے گرفتاری. کیوں بھئی عید کے دن غم منع ہے اور تو آج رو رہا ہے. جلسے کے دن رو رہا ہے. جب میں نمبر آ رہا تھا تب رونا تھا, تب میں پاس کر دیتا تھا. اور آج نمبر کی فائنل سرٹیفکیٹ کل صبح کو نکلنے والی ہے, آج تو کم از کم چہرہ تیرا ایسا بنا کر رو لیتا, کم از کم آج کچھ نہ کچھ آنسو بہا لیتا, آج کم از کم اللہ کے سامنے گر گڑا لیتا, آج کم از کم اللہ کو منا لیتا, تو اللہ مان جاتا کہ نہیں جاتا. وَإِذَا چنانچہ آیت سیام کے ختم کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. علماء فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ میں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا اعلان فرمایا. عید الفطر آ جائے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. پھر عید الفطر کی نماز لعلکم تشکرون, شکریہ ادا کرنے کی نماز ہے, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر لتکبر اللہ. کس پر؟ علامہ ہداکم, اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی, وہ ہدایت صبح صادق تک ہے. ہدایت کا ٹائم صبح صادق تک ہے. وہ صبح صادق تک اللہ کو جو منانا ہے منا لو. اور منانے والے بندے آ کر پوچھیں گے اللہ کو کیسے منانا, کہاں منانا, کہاں جا کو منانا, منانے کی شکلیں کیا ہیں, منانے کی ترکیب کیا ہے, منانے کی صورت کیا ہے, منانے کا نہج کیا ہے, منانے کے اسباب کیا ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے امی کو منانے آتا کہ نہیں آتا, ابا کو بنا نہیں آتا, اسی طرح منا لو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے آ کر آپ سے پوچھیں گے ذرا آپ بتائیے, آپ سے پوچھیں گے اللہ کو منانے کہاں جائیں, کہاں ہے ہمارا رب, منانے کے لیے کیا مسجد کو آنا پڑے گا؟ مسجد کو تو تالا لگا دیے, عید کے دن کھولیں گے, صفائی چل رہی ہے, ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب, ادھر ادھر جاؤ مت, نحن اقرب الیکم من حبل الورید, ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں. بند کمرے میں بھی لیٹے لیٹے بھی آنسو بہا لو گے. اللہ تو اللہ ہے نا بھائی, اللہ کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ ابھی تک ہم اللہ کو منانا نہیں سیکھے. اللہ فارملٹیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کیسے بھی منا لو اللہ مان لے گا. شرابی نے توبۃ النصوح کی تشریح میں نہیں لکھا, شرابی آ رہا تھا, سامنے حضرت عمر کو پایا, شراب لے کر جا رہا تھا اور وہ اندر شراب ہے, سامنے حضرت عمر ہیں. اور عمر ایسی ہستی جس راستے پہ عمر چلے شیطان بھی راستہ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے. فج غیر فجک, فرمایا شیطان تیرے اس راستے سے بھاگ گیا جس راستے پر تم ہو عمر, تمہارے راستے پہ چلنے کی جرات شیطان بھی نہیں کرتا. وہ ہستی حضرت عمر. حضرت عمر جب تشریف لائے, سامنے شرابی شراب کی حالت میں, اور اندر شراب کی بوتل اور اوپر چادر. اس نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگی, اللہ عمر نظر آ گئے, دل سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ مجھے عمر سے آج بچا لے. زندگی میں شراب کبھی نہیں پیوں گا, زندگی بھر آپ کا تابع دار رہوں گا, وفادار بنوں گا, زندگی میں کبھی یہ تصور میں بھی نہیں لاؤں گا. بس آج تو عمر سے بچا لے, آج تو عمر سے بچا لے, آج تو عمر سے بچا لے. کہتا ہوا ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے عمر آ رہی ہے. یہاں ملاقات ہوئی. ارے کیا, کہاں, کون, کہا جی فلاں. کہاں جا رہے ہو؟ جی بس بچے کو دودھ لے کر جا رہا تھا. دودھ لے کر جا رہا تھا؟ ہاں. کہاں دکھاؤ دودھ. اب اندر کیا شیشی ہے؟ ارے کون سی شیشی ہے؟ اب اس بیچارے نے جب بتایا
اللہ نے اسے دودھ بنا دیا. یہ ہے توبۃ النصوح. توبو الی اللہ توبۃ النصوح جو کہا جاتا ہے. اللہ تو اللہ ہے. جب اللہ یہ جلال والے شخصیت سے بچانے کے لیے قدرت کا کرشمہ اللہ بتا سکتا ہے تو تم اللہ ہی سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کے گرفت سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہو. اب دبے دبے الفاظ میں بیڈ شیٹ کے اندر بند کمرے میں بیوی کو بھی پتہ نہ چلے, کسی کو پتہ نہ چلے, 2 قطرے آنسو بہا لو گے, اللہ تمہیں کل کا دن نہیں بچائے گا. ارے بھی بچائے گا نہیں بچائے گا. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, اسی کہا گیا. اللہ کے سامنے سچے پکے دل سے توبہ کرو. اللہ کو ٹھکاؤ مت, بہت مہنگا پڑے گا تمہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں آج کل لوگوں کو منانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو ان کو مان جاؤ بھائی مان. ارے یہ سب کون ہے, کون ہے یہ؟ ان کو منانے کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو. ان کی رضا کیا کسی اور کی رضا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. یہ راضی رہنے سے, یہ ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف باپ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا, ماں کی رضا کو اللہ کا رضا قرار دیا گیا. ماں باپ کے رضا کے علاوہ کسی کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے شرطیہ نہیں بنایا, شرطیہ نہیں بنایا. اور تم جس کے رضا پر شرطیہ ان کو منا لو. کون چیز منانے کے واسطے؟ اسے منانے 36 مرتبہ آپ لوگ جاتے ہو. جس رب کے منانے سے پوری کائنات مان جاتی ہے, اسے منانے کے لیے جاتے کیوں نہیں؟ اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, جہاں ہو وہیں پر پکارو. اللہ مان بھی لے گا, منا بھی لے گا. بولو اللہ. اور پورے القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سب کے دل اللہ کے قبض قدرت میں ہے, جب چاہے پروردگار الٹ پلٹ کر دے سکتا ہے. سلام نہیں کرنے والے کو اللہ کرا سکتا ہے, سلام کرنے والے کو اللہ بھگا سکتا ہے. هو الذی اضحک و ابکا, وہی ذات مسکرانے کے اسباب بھی پیدا کرتی ہے اور رونے کے راستے بھی کھول دیتی ہے. اور جو ہنسانے کا مالک ہے, رلانے کا مالک ہے, اسے آپ اپنا لو, پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو آج کی رات اللہ کو منانے کی رات, سب منائیں گے انشاءاللہ بھائی, سب منائیں گے. تو پہلا کام تو توبہ کرنا ہے, دوسرا کام تہجد پڑھنا ہے. تراویح ختم ہوگی کو جھٹک لگ بھاگ جاؤ نا. تراویح رمضان کا عمل ہے, فی رمضان و فی غیر رمضان. سرکار جو پڑھتے تھے وہ 12 رکعہ, 11 رکعتیں, رمضان میں بھی 8, غیر رمضان میں بھی 8 جو پڑھتے تھے آپ, وہ تہجد ہیں. اور ہم تہجد کو چھٹی نہیں, کبھی نہیں چھٹی. اللہ تعالیٰ اتر کر من منکم سائل فاعطی من منکم مستغفر فاغفر له. اللہ جب پوچھ رہا ہے, ارے بھئی کوئی ہے کو کچھ مانگنا ہے مانگو میں دوں گا, کچھ معافی چاہنا ہے چاہ لو میں معاف کر دوں گا. اللہ جب پہلے آسمان پر نصف رات گزرنے پر آخری 1/3 رات کی جب گزر جائے, اللہ کا اعلان جب شروع ہو رہا ہے, اعلان کے وقت فوراً مصلی بچھا کر اللہ اکبر. سن رہی سو رہی کیا کرنا؟ اللہ اکبر پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھیں گے تہجد آج؟ وضو کے ساتھ پڑھنا, وہ یاد رکھ لو, وہ بہت ضروری. وہ کس ساتھ پڑھنا؟ آرام سے سو کو
नामत ऐनाया वला तनाम क़ल्बी, बोल खड़ जाओ ना, वो हुजूर की खुसूसियत को। वो सो हमारे यहाँ बाज़ लोग सोते हैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ती, सोती हैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ती, वो हुजूर की खुसूसियत को। और हम वज़ू के साथ पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। और ज़रा खुद सो जाओ, कोई हर्ज नहीं, सोकर उठकर पढ़ो बशाशत के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे लोगों के लिए दुआ फरमाए जो लोग सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, उनसे बेहतर वो लोग हैं जो सोकर चुस्ती के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। जो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं उनसे बेहतर वो लोग हैं जो सोकर बोलो चुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। किसने फरमाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। तो थोड़ी देर सो जाए ना, फ़ौरन सोकर उठ को कैसा पढ़ना? चुस्ती के साथ। देखो क्या फरमाया, फरमाया वल्लती यनामून अन्हा अफदल मिन अल्लती यक़ूमून युरीदु आखिरल लैल। ये फरमाया उमर ने, जो लोग सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं इनसे बेहतर थोड़ी देर सोकर चुस्ती के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। सो फिर उठो, चुस्ती के साथ नमाज पढ़ो, ताकि नमाज में उंगले अब पीछे भाग गई ये रकात में सलाम भेजा रहे हाँ क्या है मालूम नहीं सोने बात, ज़रा पीछे ज़रा देख बा कितना रकात पढ़ो को इन्हें नमाज पढ़ता है सो इन्हें देख ले करता सो पीवा डांग देखे सका मैं नहीं मैं लुढ़क क्या देख पा वैसा ही फिर नमाज क्या बात सलाम करने के बाद बराबर पढ़े क्या थोड़ा रकात हाँ बराबर पढ़े। कहीं को सकरात की नमाज हो, सकरात की नमाज पढ़ना जायज़ है क्या? अरे बोलो नहीं, थोड़ी देर सो जाओ, उठकर सुकून से नमाज पढ़ो और जमकर दुआ करो। और मैं तो कहता हूँ आज की रात सलातुल तस्बीह पढ़ ही लो, कहो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कौन सी नमाज बोलो? तस्बीह, सलातुल तस्बीह आज पढ़ ही लो, साल में एक बार कम से कम पढ़ो, तो आज के रात पढ़ ही लो। अरे भाई लैलतुल कद्र में पढ़ना चाहे था, अच्छा अजीब बात है आज बारिश हो गई नहीं, कभी हुई ही नहीं, तो हो सकता है कि आज लैलतुल कद्र भी हो, लैलतुल जायज़ा भी हो। अल्लाह करे कि दोनों रात हमें मुकद्दर हो जाए, कोई मुश्किल तो नहीं ना भाई। लैलतुल कद्र के लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल भी फरमाया है, पूरा रमज़ान भी फरमाया है, आखिरी 15 दिन भी फरमाया है, आखिरी ताक रातें भी फरमाया है। तो आज जो अलामत नज़र आ रहे हैं हो सकता है अल्लाह लैलतुल कद्र भी दे दे, इसलिए हम आज नियत करें इंशाअल्लाह हम तहज्जुद के साथ सलातुल तस्बीह भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ आखिरी जो है वो ईद की तैयारी है, ईद की तैयारी है, ईद की नमाज के तैयार होकर आप लोगों को इंशाअल्लाह आना है। उससे पहले अल्लाह को आज के रात इतना मना लो, इंशाअल्लाह आप मना कर देखो, कल सुबह आपका दिल इस्तफ्ती क़ल्बक फ़इन्नहु खैरु मन इस्तफ्ताहु, दिल बताएगा तूने अल्लाह को राज़ी कर दिया, तूने अल्लाह को, कहो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं, दिल खुद बताएगा वाकई भाई तुझे अल्लाह, तुझसे अल्लाह राज़ी हो गया, तो अल्लाह की नाराज़गी को दूर कर लिया। उसके वास्ते जो जो छतरी का माँ अब तक हमें लोग कर ले को थे वो सबको याद है नहीं, सब सूफियाँ बनों को कौन कौन क्या क्या हरकतें कर रहे थे सबको याद है, भूल गए। देखो साइलेंट बता रहा है, हाँ हजरत उससे जाओ को याद दिलाई ना तुम्हें आज। मैं अपने आप को थोड़ी देर पहले क्या समझ रहा था, जिब्रील की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला समझ रहा था, अचानक आप हज़रत उमर को देख को भागने वाले की फहरिस्त पर खड़ा कर लेना बोल के अजीब कैफियत है ना, भी याद तो है ना,
گناہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھو، البر لا یبلا والذنب لا ینسا۔ گناہ ہمارے چاہے کتنا اولڈسٹ گناہ ہو، توجہ، اس گناہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان تمام گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کے سامنے، اللہ کو تو سب معلوم، ہمیں سب گننے کی ضرورت نہیں، اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ فلاں ایک معصوم بندہ مجھے ملا تھا، اسے برابر سے اس کی ٹوپی پہنا کو میں بھیجا تھا، وہ بھی ٹوپی کون سی؟ میں ہندو پور گیا تو میں نے ساتھیوں کو پوچھا کی تھی، وہ تیچ تھی، کشتی کی جگہ اوپر اتنی ہی تھی، ہم سب کے ڈھکن کے سگا ہے نا بھائی، ڈھکن مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ڈھکن اتنا چتا رہتا ہے، سو ویسا ڈھکن سکا ہے نا، تھم سب ڈھکن کو تو معلوم کیا، تھم سب کو تو پہلے ڈھکن یوں اٹھانے کا تھا، وہ تھم سب اب جو ڈھکن یوں آ رہا نا، وہ ڈھکن نہیں، وہ ڈھکن یوں اٹھاتے تھے، ارے معلوم نہیں معلوم، وہ یوں اٹھاتے تھے نا، وہ ڈھکن۔ میں وہ سفر میں جاتے وقت تھم سب کا انگوٹھا مہاراشٹر کے ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہے، تھم سب کا انگوٹھا یہ بڑے ایک ہی پتھر میں، تو وہ تھم سب کے ڈھکن کی طرح، تو وہ کہنے لگے کون بھی ہم نہ ٹوپی نہیں پہنانا بول کر اسی ٹوپی پہنتی، ٹوپی پہنائے کو تو بھی ٹوپی نہیں پہننا۔ تو خیر بہرحال کیا کیا کریں گے، ان سب سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ من آنم کے مندانم، ہم کیا ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی آ کر ہماری برائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تم اچھے ہو اللہ کے سامنے، اگر تم اچھے ہو انشاءاللہ تم رسوا نہیں ہوں گے۔ ایک بات سنو اچھی طرح میری بات، زندگی بھر ایک نصیحت، کبھی بھی اپنی صفائی پیش کرنے جاؤ مت، زندگی بھر کے ایک نصیحت، کبھی بھی میں اچھا ہوں، میں بہت پاک کے، میں بہت نیک کے، میں فرشتے کی سکا، مجھے دیکھنا حضرت اسرائیل کو دیکھنا، مجھے دیکھنا حضرت میکائیل کو دیکھنا، مجھے دیکھنا حضرت جبریل کو دیکھنا، دونوں برابر، اس لیے میرے بارے میں تمہیں کیا بھی برا سوچ لو کو، ایسا سب صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ صفائی دینے والی ذات کس کی؟ حضرت عائشہ کی صفائی کس نے دی؟ حضرت صدیق اکبر کی صفائی کس نے دی؟ اللہ رب العزت تمام کی صفائی دینے والی ذات ہے۔ اگر پوری دنیا تجھ پر الزام لگائے، اللہ تجھے نیک سمجھے، کوئی نقصان پہنچا سکتے کیا بھائی؟ کون جی نو؟ کون ہی نو؟ اس لیے کبھی بھی بدنامی سے ڈرو مت، بدنام بھی ایک نام ہے، بدنام بھی وہ نام حقیقت میں اللہ کا نام ہے، کوئی بھی بدنام نہیں کر سکتا، کوئی بھی نیک نام نہیں دے سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج تک کون سے بھی بزرگ آ جا کو میں مرنے کے بعد میری عزت کرو، اور بولے کیا بھائی آج بھی نظام الدین اولیاء کی عزت ہے کہ نہیں ہے، حضرت ٹیپو سلطان کی عزت ہے کہ نہیں ہے، حضرت صابر پیا کی عزت ہے کہ نہیں ہے، معین الدین چشتی کی عزت ہے کہ نہیں ہے، جتنی اولیاء اللہ دنیا میں رخصت ہو گئے، آج بھی مر کر قبر میں پہنچ کر زمانہ ہو گیا، آج بھی ہم ان کی عزت کرتے احترام کرتے، کیوں؟ اللہ جس کی کروانا چاہے مر کر دفن ہونے کے ہزاروں سال بھی اللہ کروائے گا، اور اللہ جس کی عزت کرانے کا فیصلہ نہیں کیا انہیں زندہ رہے گا تب بھی لوگ عزت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے عزت آگے پیچھے پڑھو نو، مجھے انہیں عزت دی نہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے۔ سسرال میں عید کے دن چائے گلاس میں جگہ لے لیتے ہیں، اس میں کپسا سر میں لا کو داماد کو پیش کرنا جھرسو، گلاس میں دے ڈالے، عید کے بعد ہنگامہ، کیا یہ سمجھے سونو تمہارا بابا، کیا سمجھے سونے تمہارا بھائی، کیا ہوتے حقیرہ ہمیں کیا چی کر ڈالے، کیا سمجھے بول رہا نہیں، خالی ایک چیز
اب انہیں پریشان کیا ہوگا سمجھ میں آ رہا نہیں نہ یہاں فون کر کے بابا کہنے بابا کیا جی کیا بابا کرس تمہیں نہیں ماں میں کیا بھی کرا نہیں نہ بھیا کہنے بھیا تو کیا تم کریا کیا بھیا نہیں نہ ماں میں کیا کروں کیا بھی نہیں کریا نا آخر لڑکوں فضیقی ہو کو چنگیاں ہو کو ایک ہفتے کے بعد بول رہا 4 گلاس میں کو بھیجتی سو بابا بابا میں تب بھی بول لیا ایک کام کرو ماں کب ساسر 15 لے گلے میں اٹکا لیو اس کے یہ تو اس کی عزت کب ساسر نہ انہیں جہاں جا رہا خالی کب ساسر بریانی بھی کب ساسر میں فیرنی بھی کب ساسر میں کیا یہ کب ساسر میں ہماری عزت ہے کیا جی یہ الگ چیز ہے وہ اسے آداب زندگی کہتے ہیں لیکن عزت اس میں نہیں ہے پیپر آگے گلاس ہے نا آج کل سب کو دے رہی تھی میں لوگ اچھا کیا عزت نکل گی یہ لوگ جانے نہیں جانے ہمیں سے بھی خاموش پیپر آگے گلاس میں پکڑے کو تو انہیں زلزلے میں حضر لکھے گلاس ہو کب جوس باہر نکلتا مارے میں پل پلا گلاس عربی عزت گئی کیا نہیں گئی تو اس میں سب عزت نہیں عزت دینے والی ذات کس کی تو ہم لوگ کبھی بھی یہ چکر میں پڑو نہ کو عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عید کے دن عزت دیے نہیں ارے بھائی کیا چاہیے عجیب مصیبت ہوگی عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت اللہ دیتی ہے سو بھائی تمہیں خاموش کون بھی نہیں دے رہا تمہیں کیا عزت آٹومیٹک اللہ سب کو عزت دینے والا بنا دے گا کون بھی سلام نہیں کر رہا چھوڑو کل بھی ہوگا ایک مجمع آپ کو سلام نہیں کرے گا آپ سلام کرو بھائی آپ سلام کرو سلام نہیں کرنے والا وہ اپنے آپ کو دوسری فہرست میں شامل کر رہا ہے شامل ہونے دو لیکن آپ آگے بڑھ کر سلام کیجیے آپ نیک بن کر رہیے آپ اچھے بن کر رہیے اپنی ذات سے دل کو صاف رکھیے نظروں کو صاف رکھیے ذہنوں کو صاف رکھیے من کو صاف رکھیے اخلاق کو صاف رکھیے عادتوں کو صاف رکھیے اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی سامنے بولا لو بھائی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی دل میں کسی کے بارے میں برائی مت رکھو سوا کا دین ہم لوگ اگر انتقال کر جائیں وہی دل جواب دے گا قبر میں وحصل ما فی الصدور اگر وہ دل کباڑے کا اگر سنگم بن جائے پورے غلاظت کا مرکز بن جائے پھر وہ دل سے جواب نکلے گا کہاں سے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے کبھی بھی ہم مر سکتے ہیں مرنے سے پہلے روزانہ مجھے ایک جماعت کی کارگزاری بہت اچھی لگی ماشاءاللہ ملاوی کی جماعت آ کر کہنے لگی روزانہ ہم اپنے گھر میں بھی رہیں تو میاں بیوی آپس میں معافی مانگ لیتی ڈیلی میاں معافی مانگتی بیوی سے بھئی میرے سے کہتی بھی تم نہ آج تکلیف ہو کر رہی تو معاف کرو بیوی بھی چاہے وہ فارمالٹی سی کیوں نہ ہو لیکن مانگ رہی نا آج تک ہمیں مانگے میں کہا بھئی ہمیں ایسا نہ غر کو میں کون سا غلطی کر ڈالا کر تو معافی مانگنے کے واسطے انہیں کہ تو غلطی کرا نہیں پا تو پیدا ہوتے اس ٹائم کو ملکیت میں پیدا ہوا غلطی کا تو کیا تمہارے خاندان والے جانتے اس نہیں یہ تو تمہارا خاندان معمولی خاندان نہیں تب ہمارا خاندان تو میں یہ عرض کرنا ہمیں سب انسان وہ ایک بات ہم ذہن میں رکھیں غلطی سب سے سرزد ہوتی ہے غلطی اگر ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے سب کریں گے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کل جو بھی آداب ہوں گے وہ آداب تو کل بتائے جائیں گے بہرحال صبح کے جو عید کے آداب ہیں ان آداب میں بے صبح غسل کر لیا کریں جہاں تک ہو سکے جلد از جلد مسنون غسل بھی کر سکتے ہیں واجب غسل بھی کر سکتے ہیں واجب استعداد والے واجب کریں نہیں مسنون غسل کر لیں اور روزہ افطار کریں کیا کریں سنت یہ ہے کہ کھجور ماشاءاللہ کئی مساجد میں کھجوروں کا اہتمام کرتے ہیں خود حرم میں بھی فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً کھجوراں حاضر
سب مسلیوں کے پاس کیا حاضر؟ کھجور. کب؟ عید الفطر میں سب کے پاس کھجور حاضر، تاکہ تمام دن جو دن گزارے ہیں ہم، اس دن میں آج کے دن میں فرق ہو کہ ہر دن ہم لوگ فجر کے بعد روزے سے رہتے تھے، آج فوراً روزہ افطار کریں. گویا یہی ہے فطر. یہی ہے کیا؟ بھائی افطار بولتے نہیں ہمیں، افطار سے فطر ہے. سو افطار سے کیا ہے؟ بھائی افطار کرو افطار کرو افطار کرو بولتے کہ نہیں بولتے؟ روزہ کھولو. تو اسی طریقے سے عید الفطر یعنی روزہ کھولنے کا دن. تو روزہ کھول لیں سب. پھر وقت مقررہ پر آپ اپنے پاس جو اچھے کپڑے، بعض لوگ عید کے دن ہونا بول کو پرانے کیا کرتے ہو، صوفی صاحب کے دے دو. کون سے لوس صوفی لے لے جاؤ، نماز پڑھ اللہ نہیں سے ایسا کپڑے پہن لگایا ہو. تو شرافت سے سبا ڈھنگ کے کپڑے پہن لگاؤ. میں بہت صوفی، میں بہت سادہ نہیں، بے ڈھنگا پن، سنتوں کا مذاق اڑانے سوتے میں. شرافت سے سبا جس کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن لے کر آؤ. اور یہ پینٹ شرٹ یہ اچھے کپڑوں میں شامل نہیں ہے. سن لیو تمہیں لوگ، پینٹ شرٹ کو اس میں شامل نہیں، اچھے کپڑوں میں شامل نہیں. اچھا کپڑا اسلام کی نظر میں اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو اسلامی لباس کریں گے انشاءاللہ. کوئی ہزار روپے کو جبے مل جائے رہے، 600 روپے کو جبہ مل جائے گا. مل رہا نہیں مل رہا؟ ہاں. تو شرافت سے جا کر عید کی نماز کے لیے ایک جبہ خرید لو سب جنے. جب بھی آئیں گے عید کی نماز پڑھنے کیا پہن کو آنا؟ انشاءاللہ بولو بھائی. سب دکھنا مسلمان آ رہے ہیں بھی گھر کو، نو مسلم بھی کون کیا گانا بھی بیچ میں. ہر پینٹ شرٹ والا بھی جا کو کیا پہن لگانا. ارے کیا بھائی مسجد میں پورے جبے پہن لگانا، اللہ نب کو کچھ کیا ہونا کریں گے انشاءاللہ. اور پینٹ شرٹ کے سلسلے میں تفصیلات پھر کبھی موقع ملے گا بتاتا ہوں. اس کا ہنگامہ کیا ہے وہ ایک بچے کو بولو میں ذرا نماز پڑھتا ہوں، پیچھے سے ویڈیو پکڑ با کرنا. کیا پکڑے؟ ویڈیو. تم نہ معلوم ہو جاتا پینٹ شرٹ کو کیوں اچھا لباس نہیں کہا جاتا. کتنا آپ لوگوں کی بے حیائی کا نظارہ پیچھے والوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے بار بار، وہ آپ خود دیکھ لے سکتے ہیں. اس لیے پینٹ شرٹ یہ آ کر اسلامی لباس ہے ہی نہیں. کسی بھی انٹرنیٹ میں اگر اسلامی لباس میں پینٹ شرٹ دکھا دیا، جتنے جنے دکھاتے ہیں اتنے جنے کو پینٹ شرٹ میری طرف سے فری. اسلامی لباس انٹرنیٹ کتنا بدسلوکی ہو دیکھ لو، انٹرنیٹ میں ڈال کر دیکھو اسلامی لباس پہ پینٹ شرٹ ہے کیا بھائی؟ کون سے بھی ملک میں ہے؟ کیا خاک پہنتی پھر؟ اس لیے ہیں اسے پھاڑ کو کب انہوں ختم ہوتی ختم. آئندہ سے جب بھی ہم لباس خریدیں گے، ایک ہے ہمارا یونیفارم کام کا، وہ چھوڑو، گھر میں آنے کے بعد اسلامی لباس میں رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس کی کوشش کریں، کل آپ حضرات اس کا اہتمام کریں اور ایک راستے سے آنے کا دوسرے راستے سے جانے کی ترتیب بنائیں، اور جو بھی آداب ہیں وہ انشاءاللہ کل عید کے دن بتا دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما.
بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم میں شریعت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں نے رمضان کو جیسا گزارنا چاہیے نہیں گزار سکے، بہت ساری کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ آج کی رات آپ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس رات کی قدردانی نصیب فرما، اس رات کی قدردانی نصیب فرما، اس رات کی قدردانی نصیب فرما، نا قدرے بننے سے حفاظت فرما، یا اللہ نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، یا اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب تجھ پر امید رکھے ہوئے ہیں، ضرور آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہمیں نصیب کریں گے، یا اللہ آپ ضرور ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ یقیناً یا اللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ کل کا دن آپ کے مہمان نوازی کا دن ہے، ہم سب مہمان ہیں، مہمان کی مانگ میزبان پورا کر دیتا ہے، یا اللہ ہم سب آپ سے مانگتے ہیں کل کا دن ہمیں محروم القسمت نہ بنائیے، بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کیجئے، شقیوں میں شامل نہ کیجئے، نیک اور برگزیدہ بندوں کی برکت سے یا اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی قدردانی کی ناقدری والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، یا اللہ اس گناہ کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہمارے مسائل کو حل کیجئے، ہمارے تمام حالات کو درست فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے رمضان میں جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل سے قبول کیجئے، تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں قبول کیجئے۔ یا اللہ ہندوستان کا امن دن بدن یا اللہ کم ہوتا جا رہا ہے، تباہ ہوتا جا رہا ہے، ہلاک ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کے امن کو برقرار رکھنے والے اقتدار پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ووٹوں میں ہم نے غفلت کی، یا اللہ 5 سال بھگت رہے ہیں، یا اللہ وہ غفلت کیے بغیر صحیح انسان کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اتحاد نصیب فرمائیے، اتفاق نصیب فرمائیے، جوڑ نصیب فرمائیے، اپنے فضل کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کیجیے۔ یا اللہ مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے مدارس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ ہم بڑے مقروض ہیں، ہمارے قرض کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھلا دے۔ یا اللہ ہم نیم برہنہ ہیں، ہمیں پہنا دے۔ یا اللہ آپ وسیع ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی وسیع کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی وسیع کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی وسیع کر دے۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، یا اللہ اس کے لیے جو اوصاف چاہیے وہ اوصاف ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام علماء نے، اتقیاء نے، اولیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی ہمیں نصیب کیجئے، جو مانگنے سے لگے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو ہماری طرف سے اور پورے مجمع کی طرف سے اور ذمہ داران مسجد کی طرف سے ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین بدر نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت کی سرپرستی میں جھگڑے نگر میں مدرسہ چلتا ہے، جامعہ مرکز العلوم سالے گزشتہ الحمدللہ مجھے بھی مفتی کورس جو میں نے سالے گزشتہ جہاں میں نے کیا ہے حضرت ہی کا الحمدللہ ادھا ہے، ہر سال ماشاء اللہ تعالیٰ